المؤمنین عائشہ رضی اللہ احادیث مبارکہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے وتر کی نماز کس کیفیت کے ساتھ پڑھی ہے. فالدلیل علی ذلک ایضا ما روی عنہا من قولها. یہاں سے اس سے پہلے جو ففی هذا الحدیث کا لفظ پڑھا تھا، ام المومنین نے رسول اللہ علیہ السلام کی نماز رات کی ذکر کی ہے، من التطوع نفل کی نماز، وتسمیتها ایاہ وترا، اور ام المومنین نے انہیں وتر قرار دیا ہے. الا انہا قد فصلت بین الثلاث وبین ما ذکرت معها. فاصلہ کیا ام المومنین نے، جدا کیے تین رکعتوں کو ان سے جو ان کے ساتھ مزید ذکر کی گئی ہے. ام المومنین نے ذکر فرمائی ہے. ولیس ذلک الا لان الثلاث كان لها معنى بائن من معنى ما قبلها. وجہ اس کی یہ ہے کہ تین رکعتوں کا حکم اور ہے، ما قبل کی جو رکعتیں ہیں ان کا حکم اور ہے. فدل ذلك على معنى حديث الاسود ومسروق ويحيى بن الجزار عن عائشة انها كذلك. اس نے دلالت اس بات پہ کی کہ اسود کی حدیث، مسروق کی حدیث اور یحییٰ بن الجزار کی حدیث جو ام المومنین سے منقول ہے وہ اسی طرح ہے، یعنی اس کا مفہوم یہی ہے. والدلیل علی ذلك ایضا ما روی عنها من قولها. ام المومنین کا قول مبارک باقاعدہ اس پر موجود ہے کہ وہ تین رکعت کو الگ اور باقی رکعت کو الگ نماز سمجھتی ہے، اور بے شک مشترک سب کو وتر کا نام دیتی ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا جا سکتا ہے، اور حقیقی جو وتر ہے وہ تین رکعتیں. اس میں ایک روایت ابھی آ رہی ہے، وہ بھی قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عبد الحمید بن جبیر بن شیبۃ عن سعید بن المسیب عن عائشة رضی اللہ عنہ وعنہم قالت كان الوتر 7 و5 و3 بطیرا. وتر کی نماز 7 رکعت تھی، 5 رکعت تھی، اور 3 رکعتیں وہ تو بطیرا ہے. بطیرا، اور بطیرا کی نماز جو درست نہیں ہے، دم کٹی نماز بطیرا ہوتی ہے، ابتر اور بطر اس کا دم نہ ہو. اب انہوں نے 3 رکعت کو بطیرا قرار دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ام المومنین یہ بتانا چاہتی ہے کہ وتر کی نماز صرف اس کیفیت کے ساتھ آدمی پڑھے کہ 3 رکعتیں ہی پڑھے اور ان سے پہلے کوئی نماز نہ ہو، نفل وغیرہ، یعنی اس سے پہلے نفل نماز نہ پڑھے اور صرف وتر پڑھ لے، یہ مکروہ ہے اور یہ نماز بطیرا ہے. تو وتر سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے نوافل کی شکل میں. فکرہت ان تجعل الوتر 3. ام المومنین نے مکروہ سمجھا کہ وتر کو وہ 3 رکعت قرار دیں، ایسی 3 رکعتیں لم یتقدمہن شیء، کہ ان سے پہلے کچھ بھی موجود نہ ہو، حتی یکون قبلہن غیرہن. انہوں نے اس وقت وتر قرار دیا کہ اس سے پہلے ان کے علاوہ کچھ ہوں. فلما كان الوتر عندها احسن ما يكون وهو ان يتقدمه تطوع اما 4 واما 2. تو جب ام المومنین کے ہاں وتر کا احسن طریقہ یہ ہے کہ وتر سے پہلے کچھ نفل ہوں، یا 4 رکعتیں ہوں یا 2 ہوں. جماعت بذالک تطوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل، اس ذریعے سے انہوں نے حضرت رسول کریم علیہ السلام کی نفل کی نماز کو یعنی مجموعے کے ساتھ ذکر کیا. الذی صلح بہ الوتر، یعنی جمع کر دیا. بذالک، اس روایت کے ساتھ انہوں نے اس روایت کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کے وتر کو، جو وہ یعنی نفل کی نماز کو، تطوع سے مراد نفل نماز جو رات میں پڑھتے تھے،
الذي صلح به الوتر الذي بعدها، کہ جس کی وجہ سے بعد والی وطر کو وطر قرار دے سکتے تھے، اور اس بنیاد پر انہوں نے پوری نماز کو وطر کہا۔ یعنی اصل تو 3 رکعتیں وطر ہیں، ان سے پہلے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں نفل ہیں، لیکن ان نفل نمازوں کی وجہ سے جو وطر سے پہلے ہیں، اس وطر کو وطر کا درجہ ملا۔ اکیلے 3 رکعت پڑھنا بطیرہ ہے، لیکن اس سے پہلے نفل ہونے چاہیے، تو اس کو وطر بنانے کی صلاحیت پیدا کرنے والی نماز ہے، وطر کو وطر بنانے والی نماز، تاکہ کراہت اس کی ختم ہو۔ تو اس لیے فسمت ذالک بذالک وطرا، انہوں نے پوری نماز کو اس وجہ سے وطر کہا ہے کہ پہلی 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں اس آخری 3 رکعت کو صحیح معنی میں وطر بناتی، لیکن الا انہ قد ثبت فی جملۃ ذالک عنہا، لیکن اس مجموعے میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ حقیقی وطر 3 رکعتیں ہیں، اصل وطر 3 ہے، باقی رکعتیں اس سے پہلے ہونی چاہیے، صرف انہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ فثبت من روایتها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رواہ عنہا سعد بن ہشام بموافقت قولها من رأیها ایاہ، تو اس کی آپ علیہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو رسول اللہ علیہ السلام سے ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوگی، وہی بات ثابت ہوگی جو روایت کی ان سے سعد بن ہشام نے، بموافقت قولها من رأیها ایاہ، کہ ام المومنین نے جو رائے رکھی اور جو روایت پیش کی، دونوں میں موافقت ہو جائے، آپ کی روایت جو حضور علیہ السلام سے نقل کی اور آپ کی رائے کہ وہ 3 رکعت کو بطیرہ سمجھتی ہیں، دونوں میں موافقت کی شکل یہ ہے کہ اصل نماز تو 3 رکعت ہے، لیکن اس سے پہلے نوافل کی نماز ہونی چاہیے، اور مجموعے کو انہوں نے وطر کہہ دیا اس بنیاد پر کہ اثر وطر تو 3 رکعت ہے، باقی نے ان کو صحیح معنی میں وطر بنا دیا اور کراہت سے اور بطیرہ ہونے سے بچا دیا۔ ثبت بذالک ان الوتر ثلاث، اس سے یہ پتہ چلا کہ وطر کی 3 رکعتیں، لا یسلم الا فی آخرہن، سلام نہیں پھیرے گا کوئی بھی مگر ان کے آخر میں، غیر ان ما رواه هشام بن عروة عن ابیہ فی ذلك ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بخمس۔ اب ہشام ابن عروہ کی روایت جو آپ نے پڑھی تھی، انہوں نے اپنے والد عروہ سے نقل کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، لا یجلس الا فی آخرہن، آخر ہی میں بیٹھتے تھے، اس سے پہلے آپ تشریف فرمانا ہوتے بیٹھتے نہیں تھے۔ تو اس کا کوئی حقیقی معنی ہمیں اور اس کا صحیح مفہوم نہیں پا سکے ہم، سوائے اس کے کہ ہم یوں کہیں کہ اجماع کے خلاف ہے۔ فقد جاءت العامة عن ابیہ وعن غیرہ عن عائشة رضی اللہ عنہا بخلاف ذلك، جبکہ دیگر حضرات نے عروہ ہی سے عن ابیہ یعنی ہشام کے والد عروہ سے جو نقل کیا ہے، وعن غیرہ اور عروہ کے علاوہ دوسرے راویوں سے جو نقل کیا ہے، اور یہ سارے حضرات ام المومنین سے جو نقل فرماتے ہیں بخلاف ذلك، اس روایت میں اس کے خلاف، بخلاف ذلك مما روته العامة اولا مما رواه هو وحده وانفرد به، کہتے ہیں کہ عام لوگوں نے جو روایت کی وہ اولا ہے پھر اس روایت کے مقابلے میں جس کو یہ اکیلے روایت کرتے ہو اور یہ اس پر منفرد ہو، یعنی اجماع کے خلاف یہ روایت نظر آتی ہے جس میں 5 رکعتیں مسلسل ہیں اور درمیان میں بیٹھنا نہیں ہے۔ وقد رویت عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک آثار، عبداللہ ابن عباس کی حدیث آپ شروع ہو گئی، تو وہ وطر کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ روایت کی گئی عبداللہ ابن عباس سے، وہ نبی کریم علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں، بہت سارے آثار روایت کیے گئے، رویت آثار، آثار نائب فاعل ہے رویت کا، ان روایتوں میں یعود معناها ایضا الى المعنى الذي عاد الیہ معنی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آثار کا معنی لوٹتا ہے اسی مفہوم کی طرف جس مفہوم کی طرف ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث اور آثار کا معنی لوٹا ہے اور مفہوم لوٹ گیا ہے، یعنی 3 رکعتیں درمیان میں سلام نہ ہو، حاصل ان کا بھی یہی نکلتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایتیں شروع فرماتے ہیں، فمن ذلك ما قد حدثنا ابن مرزوق وبكار قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ومن ذلك، اب 13 رکعتوں کا ذکر یہاں آیا اور اس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ 3 رکعتیں جو آخر کی یا آخر رکعت سے پہلے کوئی سلام بیچ میں تھا، ایسا نہیں ہے۔ ومن ذلك ما قد حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن إكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، رات کو حضور علیہ السلام قیام فرما ہوئے، یصلی نماز پڑھنے لگے، فقمت میں بھی کھڑا ہوا، فتوضأت میں نے وضو کیا، ثم قمت عن یسارہ میں آپ علیہ السلام کے بائیں جانب کھڑا ہوا، وجذبنی آپ نے مجھے کھینچا، فادارنی عن یمینہ دائیں طرف گھما دیا، وصلی 13 رکعتا آپ نے 13 رکعتیں نماز پڑھی، قیامہ فیہن سواء آپ علیہ السلام کا قیام ان 13 رکعت میں برابر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ ومن ذلك ما حدثنا بكار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت قريبا يحدث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنهم فذكر مثله، اسی روایت جیسی روایت ہے لیکن کچھ فرق جو تھا وہ آ گئی ہے۔ فتکاملت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتا، آپ علیہ السلام کی نماز مبارک مکمل ہوئی، 13 رکعتیں تھی۔ فرماتے ہیں فقد اتفق هذا الحديث وحديث عائشة في جملة واحدة، یہ حدیث جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آپ نے سنی اور پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات بھی آپ نے سنی تھی، تو ان تینوں روایتوں کا یہ تو حضرت ابن عباس کی حدیث یہ والی 3 سندوں کے ساتھ سنی آپ نے، ایک سلمہ ابن آخری جو حدیث تھی، ایک تو خالد کی روایت ہے ابن عباس سے، ایک ابو جمرہ کی ہے، ابو جمرہ کی پہلی ہے، خالد کی دوسری ہے، اور تیسری سلمہ ابن کوہیل کی، سلمہ ابن کوہیل۔ یہ تینوں روایتیں کیا بتاتی ہیں؟ جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہیں اور پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں تھی، ان دونوں کا ایک جملے پر اتفاق ہے کہ وہ 13 رکعتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرما رہی ہے، الا انہ لا تفصیل فی حدیث ابن عباس، البتہ اتنا فرق ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تفصیل نہیں ہے۔ اردنا ان ننظر هل روی عن ابن عباس فی تفصیل ذلك شیء، ان 3 روایتوں میں تو کوئی تفصیل نہ ملی، ابو جمرہ کی روایت میں بھی، خالد اکرمہ ابن خالد کی روایت میں بھی، اور حضرت سلمہ ابن کوہیل کی روایت میں بھی، تینوں میں ہمیں تفصیل نہیں ملی۔ مزید روایتیں دیکھنی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی تفصیل کو بھی ذکر کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس میں آگے وضاحت شروع ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کے حوالے سے، اور وہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فنظرنا فی ذلک فاذا علی بن معبد، ہم نے جب اس میں غور کیا تو ہمیں ایک بزرگ ملے، علی بن معبد، قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس
علی جو عبداللہ ابن عباس کے بیٹے ہیں، عن ابیہ قال امرنی العباس، مجھے حکم دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، ابی تبی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات گزاروں حضور علیہ السلام کے گھر میں، آل خانہ میں، وتقدم علی ان لا تنام حتی تحفظ، اور یہ بات مجھ پہ پہلے، یعنی مجھے انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ سو گے نہیں، کہ حتی تحفظ لی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو محفوظ کر لو۔ یہ روایت ہے کہ میرے لیے حضور علیہ السلام باپ نے بیٹے سے کہا تھا، حضور علیہ السلام کی رات کی نماز کی کیفیت ہے، اور یہ اس لیے فرمایا کہ ان ابیتا بعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ وہ تقدم علی انت لا تنام، یہ بات ذہن میں رکھو کہ آپ نے سونا نہیں ہے جب تک رسول اللہ کی نماز میرے لیے محفوظ کر کے نہ یاد کرو۔ قال فصلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، ثم نام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، ثم قام، پھر کھڑے ہو گئے، فبالا، قضاء حاجت فرمایا، ثم توضأ، پھر وضو کیا، ثم صلی رکعتین لیستا بطویلتین ولا بقصیرتین، تو متوسط رکعتیں آپ نے پڑھی، نہ زیادہ لمبی تھی نہ زیادہ چھوٹی تھی، ثم عاد الی فراشہ، پھر اپنے بستر کی طرف تشریف لائے، ثم نام حتی سمعت غطیتہ او خطیتہ، غطیت اور خطیت کا ایک ہی ترجمہ ہے، خراٹے لینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم استوى، کھڑے ہو گئے، وفعل مثل ذلك، اور جو کام پہلے فرمایا تھا اسی طرح کیا، حتی صلی 6 رکعات، 6 رکعتیں پڑھی، اوتر بثلاث، اور آخر میں 3 رکعت وتر پڑھ لیے، تو 3 رکعت وتر کا صاف ذکر یہاں موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں تو حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابو عوانة عن حسین عن حبیب بن ابی ثابت عن محمد بن علی بن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، یہ دوسری روایت تھی علی بن عبداللہ کی، علی بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ آگے پھر اسی طرح روایت۔ تیسری حدیث صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا حسین عن حبیب بن ابی ثابت عن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ غیر انہ قال ثم اوتر، پھر آپ نے وتر فرمایا، ثم اوتر کا لفظ ہے لیکن ثلاث کا ذکر ساتھ نہیں ہے، ثم اوتر ہے بس۔ فاخبرات امام طحاوی کا تبصرہ، یہ جو روایتیں 3 سنی آپ نے، علی بن عبداللہ ابن عباس اپنے والد عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی وتر کی کیفیت کیا تھی، کان فی صلاتی کیف کان فی صلاتی تلک، اس نماز میں جو حضور نے رات کو پڑھی اس میں وتر کی کیفیت تھی کیا، اور یہ بھی بتا دی انه صلاۃ کے وہ 3 رکعتیں تھی، وخالف ابا جمرۃ وعکرمۃ بن خالد وقریب فی عدد التطوع، تو نفل کی نماز کے تعداد میں بھی اس روایت میں اختلاف ہے، وہاں اور کیفیت تھی یہاں اور ہے، درمیان میں سونا، اور یہ تفسیر ابھی جو دیکھی آپ نے۔ واما سعید بن جبیر فروى عن ابن عباس، سعید ابن جبیر کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھی تھی، اور پھر 5 رکعتیں پڑھی، پھر آخر میں 2 رکعت پڑھ کر آپ نے آرام فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام کے خراٹے مبارک ہم نے سنے۔ تو اس میں روایت میں بھی آپ کو کوئی تفصیل وتر سے متعلق نہیں ملے گی، لیکن حرکات نفل کے متعلق وضاحت ہو جائے گی۔ واما سعید بن جبیر فروى عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی ذلک ما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن الحكم قال سمعت سعید بن جبیر يقول عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہ قال وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر
قال وحدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال بت في بيت خالتي میمونة رضی اللہ عنہ، رات میں نے گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہے. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، آپ علیہ السلام نے پہلے عشاء کی نماز پڑھی. ثم جاء، پھر تشریف لائے. فصلی اربعا، 4 رکعتیں پڑھی. ثم قام فصلی 5 رکعات، 5 رکعتیں پڑھی. ثم صلی رکعتین، آخر میں 2 رکعتیں پڑھی. پھر سو گئے. حتی سمعت غطیتہ او قال خطیتہ، راوی فرماتے ہیں غطیت یا خطیت کا لفظ مطلب دونوں کا ایک ہے. ثم خرج الى الصلاة، پھر فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے. ففي هذا الحديث أنه صلى 11 ركعة منها ركعتان بعد الوتر، یہاں 11 رکعتوں کا ذکر ہے اور وتر کے بعد 2 رکعتوں کا ذکر ہے. 11 رکعتیں اس طرح کے 4 پہلے پڑھی، 5 بعد میں پڑھی، تو 4 اور 5 یہ ہو گئی 9 رکعتیں، اور آخر میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو کل 9 رکعتیں ہو گئی، اور آخری 2 رکعتیں وتر کے بعد. وقد وافق علي بن عبد الله في التسع التي منها الوتر وزاد عليه ركعتين بعد الوتر. علی بن عبداللہ رضی اللہ رحمہ اللہ جو ہے وہ اس میں اس بات پر متفق ہیں کہ رکعتیں 9 تھی وتر سمیت، اور اس کے بعد وتر کے بعد 2 رکعتیں اور بھی تھی، کیونکہ پہلے 4 رکعتیں ہیں پھر 5 ہیں وہ وتر ہیں، یعنی وتر گویا ان کے اندر ہیں، اور پھر آخر میں 2 رکعتیں. وقد روی عن سعید بن جبیر ويحيى بن الجزار عن ابن عباس في وتر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مفردا ما يدل على انه ثلاث. سعید بن جبیر، یحییٰ بن جزار نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور اس میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، صرف وتر کا ذکر مفرد. فمن ذلك ما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو بکر النحشلی عن حبیب بن ابی ثابت عن یحییٰ بن الجزار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر ب3 رکعات. وتر حضور علیہ السلام 3 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے. تو یہاں اس روایت میں صرف وتر کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ 3 رکعتیں ہیں. تو بات واضح ہو گئی کہ وتر 3 رکعتیں ہیں. پھر فرماتے ہیں قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا لوين قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا لوين قال حدثنا شريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. اور ترتیب یہ تھی اقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ قل هو اللہ احد. پوری کیفیت واضح ہو گئی کہ وتر 3 رکعت ہیں. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی ہے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ہے، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد. تو اس ترتیب کے ساتھ وتر کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پیش کیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ به قال حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا ابن رجاء قال اخبرنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله. فهذا فيه تحقيق ما روى علي بن عبد الله عن أبيه من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان 3. اس بات میں تحقیق موجود ہے اس چیز کی جو علی بن عبداللہ نے نقل کی اپنے والد گرامی کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کے وتر مبارک وہ 3 ہی تھے. وأما قریب فروى عن ابن عباس، ان میں جو قریب ہیں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی کہ قریب جو نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں
نفل پڑھتے تھے وہ کتنی رکعتیں تھی کہ آپ کے دیکھیں آگے روایت سن لیں، بیچ میں جو اشکال کا پہلو ہے وہ نمایاں کرنا چاہتے ہیں تو اشکال والی صورتحال واضح ہو جائے گی. اب دیکھ لیں واما قریب فروا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی ذلک ما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الوحاجی قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا شریک بن ابی نمر ان قریبا اخبره انه سمع ابن عباس رضی اللہ عنہم یقول بت لیلۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے ہاں میں نے رات گزاری. فلما انصرف، آپ واپس تشریف لائے عشاء آخرہ کی نماز سے. انصرفت معه، میں بھی آپ کے ساتھ گیا. فلما دخل البیت رکع رکعتین خفیفتین، آپ نے دو مختصر اور خفیف رکعتیں پڑھی. رکوعهما مثل سجودهما، دونوں رکعتوں کا رکوع اور سجدہ ایک دوسرے کے برابر تھے. وسجودهما مثل قیامهما، اور سجدہ دونوں کے قیام کے برابر تھا. رکوع سجدے کے برابر، سجدہ قیام کے برابر، یعنی لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے فرمائے. ثم استجاب مکانہ، لمبے بمانا یہ کہ جس طرح جتنا قیام تھا اتنا رکوع اور اتنا سجدہ. ورنہ فی نفسی رکعتیں خفیف تھی، رکعتیں لمبی نہیں تھی، لیکن جتنی دیر قیام میں گزاری اتنی رکوع میں اور اتنی ہی دیر انہوں نے سجدے میں گزاری. ثم استجاب مکانہ فی مصلاہ، اپنی جگہ جو مصلی میں تھی اسی جگہ آپ نے آرام فرمایا. فرقد، آپ سو گئے. حتی سمعت غطیتہ، ثم تعارض، پھر اٹھے. ثم توضأ، اور وضو فرمایا. فصلی رکعتین کذلک، دو رکعتیں اسی طریقے سے پڑھی. تو پہلے دو پڑھی تھی، اب دو یہ پڑھ لی. ثم استجع ثانیۃ، دوبارہ آپ آرام فرما چکے. ثانیۃ مرۃ ثانیہ، مکانہ اسی جگہ. فرقد، حضرت سو گئے. حتی سمعت غطیتہ، آپ کی مبارک خراٹے ہم نے سنے. ثم فعل مثل ذلك 5 مرات، یہ 5 دفعہ ایسا ہوا. 5 دفعہ جب دو دو رکعت پڑھتے ہوں تو نتیجہ 10 رکعت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. 10 رکعت نفل پڑھتے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فصلی 10 رکعت ثم اوتر بواحدۃ، 10 رکعتیں پڑھی پھر ایک رکعت وتر پڑھی. واتاہ بلال، حضرت بلال آئے. فآذنہ بالصبح، صبح کا اعلان کیا، یعنی صبح کی اطلاع دی. فصلی رکعتین ثم خرج الی الصلاۃ، فجر کی سنتیں پڑھی اور نماز کے لیے تشریف لے. اب یہ روایت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ 10 رکعتیں حضور علیہ السلام نے نفل کی پڑھی اور وتر ایک رکعت. تو اس میں تو واضح نظر آ رہا ہے کہ وتر ایک رکعت ہے. پھر آگے اس کا جو جواب دیتے فقد اخبرہ فی ھذا الحدیث انہ صلی 10 رکعات، حضور علیہ السلام نے 10 رکعتیں پڑھی. ثم اوتر بواحدۃ، پھر ایک رکعت کے ساتھ آپ نے وتر ادا کی. فقد یحتمل، اس میں احتمال موجود ہے. احتمال ایک یہ ہے کہ آپ نے وتر ایک رکعت پڑھی ہو لیکن اس سے پہلے 2 رکعتوں کو بھی شمار کیا جائے تو ایک رکعت کی وجہ سے گزشتہ 9 اور 10 جو رکعتیں ہیں ان کو وتر بنا دیا ہو. فتكونان مع هذه الواحدة 3، تو وہ جو گزشتہ 2 رکعتیں ہوں گی اس ایک رکعت سے پہلے، وہ اس ایک کی وجہ سے 3 ہو جائیں گی. لیستوی معنی هذا الحدیث ومعنی حدیث علی بن عبداللہ وسعید بن جبیر ویحیی الجزار. یہ توجیہ ہمیں اس لیے کرنی پڑتی ہے تاکہ قریب کی یہ روایت موافق ہو جائے. اس کی روایت کے جو اس سے پہلے روایتیں آپ نے سنی ہے علی بن عبداللہ، سعید بن جبیر، یحیی بن الجزار، ان کی روایتوں کی یہ موافق ہو جائے. تو ملانے کا یہی طریقہ ہوگا کہ وہاں 3 رکعتوں کا ذکر آتا ہے، یہاں ایک رکعت کا ذکر آتا ہے، تو ایک رکعت کو گزشتہ 2 کے ساتھ ملا کر 3 رکعتیں پوری ہو جائیں گی اور اس ایک رکعت نے ان کو وتر بنا دیا. مزید فرماتے ہیں ثم نظرنا هل روی عنہ ما یبین ذلک، پھر ہم نے غور کیا اس بارے میں کہ قریب ابن مسلم، جو قریب تھے ابھی جن کی روایت آپ نے سنی، ان سے اس بارے میں کوئی تفصیل بھی موجود ہے کہ نہیں.
کہ صرف یہی روایت ہے کہ ایک رکعت کے ساتھ وتر پڑی اور ہمیں اس کی توجیہ کی ضرورت پڑی تھی، اس کی وہ توجیہ کی، لیکن جو توجیہ ہم نے کی ہے اس کی حمایت میں ان سے کوئی روایت موجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ثم اور نظرنا هل روی عنہ ما یبین ذلك فإذا ابراہیم ابن منقذ العصفری، ابراہیم ابن منقذ عصفری وہ روایت کرتے ہیں قد حدثنا قال حدثنا المقری عن سعید بن ابی ایوب قال حدثنا عبد ربه ابن سعید عن قیس بن سلیمان عن قریب مولا ابن عباس، قریب جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، وہ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس حدثه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر بثلاث، حضور علیہ السلام نے عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، یہ 8 ہو گئی، اور ثم اوتر بثلاث، پھر آپ نے 3 رکعتیں فطر کی پڑھی تو 11 ہو گئی۔ تو اوپر والی روایت جو اوتر بواحدتن ہے اور یہ والی روایت دونوں میں 11 رکعتیں ہیں، وہاں اجمال تھا اور یہاں ذرا تفصیل ہو گئی، اور جو احتمال اوپر تھا اس کی تائید ہو گئی۔ احتمال تو 2 ہو سکتے تھے کہ ایک رکعت اکیلی وطر کی پڑی اور ایک یہ کہ ایک کے ساتھ پچھلی گزشتہ 2 کو وطر بنا دیا ہے، لیکن اس احتمال کی تائید یہاں خود اسی قریب کی روایت ہی سے ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فاتفق هذا الحديث وحديث ابن ابي داود على ان جميع ما صلى 11 ركعة، یہ حدیث اور پیچھے ابن ابی داود والی حدیث جس میں یہ 11 رکعت کا ذکر تھا اور 11ویں رکعت کے بارے میں بتایا تھا کہ 10 رکعتیں جو ہے پڑھ لی اور 1 رکعت وتر پڑھی، اس حدیث میں اور اس میں اتفاق آ گیا اس بات پر کہ ان جميع ما صلى 11 ركعة، کہ جو پوری نماز حضور علیہ السلام نے پڑھی ہے وہ 11 رکعتیں ہیں، اور یہ بات بھی متفق ہو گئی کہ ان هذا الوتر فيها ثلاث، کے وتر ان میں 3 رکعتیں تھی، لیکن پچھلے میں اجمال تھا اور یہاں تفصیل ہو گئی۔ فثبت بذلك ان معنى حديث ابن ابي داود ثم اوتر بواحدة اي مع اثنتين، تو ابن ابی داود کی روایت میں آخر میں اوتر بواحدة، اس میں اوتر بواحدة کا یہ معنی بنے گا کہ مع اثنتين، ایک وتر 2 کے ساتھ ملا کر پڑھی، قد تقدمتا ہا، جو اس 1 رکعت سے پہلے تھی، ہما وہ دونوں، معہما معہا وترون، یہ ان دونوں کے ساتھ، ہما معہا، ہما وہ 2 رکعتیں، معہا اس تیسری رکعت کے ساتھ وترن وتر بنی، 2 رکعتیں پہلے گزری، 1 رکعت ساتھ اور ملائی، وہ 2 رکعتیں اس تیسری رکعت کے ساتھ وتر بنی۔ تو اس کے بعد یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن مخرمة بن سليمان عن قريب ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعنهم انه حدثه انه بات ليلة، انہوں نے ان کو بیان کیا، عبداللہ ابن عباس نے قریب کو یہ بیان کیا کہ انه بات ليلة، کہ انہوں نے رات گزاری عند میمونة رضی اللہ عنہا، وہی خالته، یہ خالہ ہے حضرت ابن عباس کی، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین پھر 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 2 رکعتیں پڑھی، ثم اوتر، پھر وتر کیا۔ اب اس روایت میں رکعتین کو ہم گنتے ہیں تو رکعتین 1 دفعہ، پھر رکعتین ثم کے بعد، پھر رکعتین ثم کے بعد، پھر ثم کے بعد رکعتین 4 دفعہ ہو گئی، اور ثم رکعتین 5 دفعہ، ثم رکعتین 6 دفعہ، اور آخر میں اوتر ہے۔ ثم استجاع، پھر آپ آرام فرما ہوئے، تو یہاں 13 رکعتیں سمجھ آتی ہیں۔ اگر کہ اوتر مبہم ہے کہ اگر وتر 3 رکعت ہیں تو 12 کے بعد پہلے جو ہے نا رکعتین 6 دفعہ ذکر ہے، رکعتین پھر رکعتین، اس طرح 6 دفعہ، تو 12 رکعتیں ہو گئی، اور اوتر اگر 1 کے ساتھ ہو تو پھر 13 ہو گئی، اور اگر مزید 3 ہو تو پھر 15 رکعتیں ہو گئی۔ ثم استجاع، پھر آپ نے آرام فرمایا، ثم جاءه المؤذن، پھر مؤذن آئے، فقام، آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فصلی رکعتین خفیفتین، خفیف 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔
فقد زاد في هذا الحديث ركعتين ولم يخالف في الوتر. اس حدیث میں قریب نے 2 رکعتوں کا اضافہ کیا ہے اور وطر میں یہاں مخالفت نہیں ہے، ثم اوتر ہے. فکان ما روینا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لما جماعت معانی، تو کہتے ہیں جو ہم روایت کر چکے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ چیز ہم لیں گے جو اس کے معانی کو جمع کرے. یدل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث، تو حضور علیہ السلام کی وطر کی نماز پھر 3 رکعت ہوگی. یہ اوترا ہے نا، تو یہ 12 کے ساتھ 13ویں ملائی ہے، وطر کی رکعتیں 3 ثابت ہوگی. وقد روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ من قولی فی ذلک الشیء، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں چیز منقول بھی ہے. وہ اب پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ابھی قال حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا الخطيب بن ناصح قال حدثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال إني لأكره أن يكون بطراء ثلاثا، تم برید نماز 3 رکعتیں ہوں، ولكن 7 أو 5، لیکن یا تو 7 رکعتیں ہونی چاہیے یا 5 رکعتیں ہونی چاہیے. اسی طرح ابھی قال حدثنا عيسى بن ابراہیم قال حدثنا الغافقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش فذكر بإسناده من نحوه، حدیث اسی طرح. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الأعمش فذكر بإسناده مثله. فهذا عندنا على أنه كره. اس سے اشکال پیدا ہوا. اشکال یہ پیدا ہوا کہ وطر یا تو 5 رکعت ہے یا 7 رکعت ہے، 5 اور 7 ہونی چاہیے، تو اس کا کیا کریں گے؟ اس پر وہ فرماتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ وطر سے پہلے کوئی نہ کوئی نوافل ہونی چاہیے، صرف وطر 3 رکعت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. تو فہذا عندنا، ہمارے ہاں یہ محمول ہے اس بات پر کہ انہو کرے ہیں یوتر وطرن، کہ آدمی وطر پڑے اور ایسے وطر پڑے لم یتقدم ہو تطوعن، کہ اس سے پہلے کوئی نفل نہ ہو. وأحب، اور انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ ان یکون قبلہ تطوعن، کہ وطر سے پہلے نفل ہوں. کتنی ہو، 2 رکعتیں ہوں تو ان 3 کے ساتھ ملائی جائے 5 ہو جائیں گی، یا 4 ہوں تو ان کے ساتھ 7 ہو جائیں گی. فإن قال قائل فقد روی عن ابن عباس خلاف هذا. ان قال قائل میں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس پکی دلیل موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں وطر 1 رکعت ہے، صرف 1 رکعت. ایک مضبوط دلیل ہمارے پاس موجود ہے. اس مضبوط دلیل کی بنیاد پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابن عباس 3 وطروں کے قائل ہیں؟ وہ مضبوط دلیل یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص آیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان کو شکایت لگائی. حضرت معاویہ کی خلافت کا دور تھا، تو انہوں نے شکایت لگاتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ تو 1 وطر پڑھتے. حضرت ابن عباس نے فرمایا اصاب معاویہ، معاویہ ٹھیک کرتے. اور بخاری شریف میں موجود ہے دعوہ فإنہ فقیہ، آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ تو مجتہد ہیں. مجتہد آدمی 1 وطر پڑھتا ہے، ٹھیک کرتا ہے. بخاری شریف میں موجود ہے. 1 وطر کی شکایت پر انہوں نے یہ بات کہی. تو اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں وطر کی 1 رکعت نہ ہوتی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تائید کیسے فرماتے اور شکایت لگانے والے کو یہ جواب کیوں دیتے؟ اس اشکال کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ فإن قال قائل، اگر کسی کہنے والے نے یوں کہا فقد روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ خلاف هذا، ابن عباس سے اس کے خلاف روایت ہے. فذکر، اور اس معترض نے یہ ذکر کیا کہ ما حدثنا، وہ روایت انہوں نے پیش کی جو ہمارے پاس موجود ہے. محمد ابن عبداللہ نے ہمیں نقل کی، ابن میمون البغدادی نے قال حدثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن عطاء قال قال رجل لابن عباس رضی اللہ عنہ وعنہم هل لك في معاویہ، کیا آپ کو معاویہ کی خبر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اوتر بواحدۃ، وہ 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں. اس آدمی کا ارادہ کیا تھا؟ یہ اعتراض انہوں نے کیوں کیا، یہ شکایت کیوں لگائی؟ وہ یرید ان یعیب معاویہ، کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر عیب لگانا چاہتے تھے اور ان پر اعتراض کرنا چاہتے تھے.
تو یہ بات جب انہوں نے کہی تو فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ اصاب معاویہ، تو حضرت معاویہ نے تو بالکل ٹھیک کیا۔ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ وتر تو ایک ہی رکعت ہے؟ تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ دراصل یہاں اس آدمی کا انداز سوال خود بتاتا ہے، اور وہ شکایت کیوں لگاتا ہے کہ ابن عباس کے ہاں ایک رکعت وتر نہیں تھی، ورنہ شکایت لگانے کا کیا مطلب کہ ہاں وتر بھی ایک رکعت ہوتی، تو پھر شکایت لگانے کی صورت انہوں نے شکایت لگائی، اور انہوں نے جو فرمایا وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ اس سے اعتراض کا جواب تھا کہ آپ ان پر عیب نہیں لگا سکتے، وہ کسی شرعی دلیل کی بنیاد پر ایسا کرتے ہوں گے، خواہش نفس کی بنیاد پر ایسا نہیں کرتے، لیکن بہرحال اپنی ترجیح جو تھی وہ اسی طرح رہی۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی ایک رکعت پڑھتا ہوں۔ تو یہ اعتراض ہے، اور اس کا یہ ایک جواب ہے۔ اعتراض تو آپ نے سن لیا۔ قیل لہو، جواب میں کہا جائے گا اس معترض کو کہ قد روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی فعل معاویہ ھذا ما يدل علی انکارہ ایاہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس فعل کے بارے میں جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے، ھذا اس فعل، یہ جو فعل ابھی گزرا، تو حضرت ابن عباس کا فعل ہی ما يدل علی انکارہ ایاہ علیہ، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ پر انکار کر رہے ہیں، یہ چیز اشارتاً موجود ہے۔ اور اس کے بعد آگے تفصیل بھی بتا دی انہوں نے، وذلک ان ابا غسان مالک ابن یحییٰ، ابو غسان مالک ابن یحییٰ حمدانی حدثنا قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا عمران بن حدير عن اکرمۃ انه قال كنت مع ابن عباس رضی اللہ عنہ عند معاویہ، میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس تھا، وہ حضرت معاویہ کے پاس تھے۔ نتحدث، ہم گفتگو کر رہے تھے، حتی ذهب حزیع من اللیل، رات کا ایک حصہ گیا، اور ہوا یہ کہ اس موقع پر فقام معاویہ تو فرکع رکعۃ واحدہ، انہوں نے ایک رکعت پڑھی۔ حضرت معاویہ اٹھے اور انہوں نے ایک رکعت پڑھی۔ تو فقال ابن عباس من این ترى اخذها الحمار، فرماتے ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ حمار نے یہ چیز کہاں سے لی؟ حمار کا لفظ استعمال کیا، سخت جملہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک رکعت جو لی ہے یہ کہاں سے لی ہے۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری جگہ نکیر موجود ہے، اور سختی کے ساتھ نکیر موجود ہے کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے لی ہے۔ تو لفظ حمار سے متعلق یہ بات ہے کہ انہوں نے یعنی تنبیہ کے طور پہ بے وقوف کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کنایتاً بے وقوف کہہ دیا۔ حمار کا لفظ بے وقوف کے معنی میں مجازاً، یعنی اس کو ہم گالی نہیں کہہ سکتے کہ صحابی نے صحابی کو گالی دی ہے۔ دوسرے کو بے وقوف کہنا، ناسمجھ کہنا، یہ محقق عالم کا حق ہوتا ہے کہ اپنا دین کی صحیح بات سمجھ نہیں سکا، تو اس تنبیہ سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی مضبوط نکیر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وتر کو ایک رکعت نہیں سمجھتے تھے، اور ایک رکعت وتر کے وہ قائل نہ تھے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمران فذكر باسناد مثله الا انه لم يقل الحمار، یہی روایت ایک دوسری سند کے ساتھ ہے، اس میں لفظ حمار موجود نہیں ہے لیکن نکیر موجود ہے۔ وقد يجوز ان يكون قول ابن عباس اصاب معاویہ على التقیات منه له، حضرت معاویہ کے لیے جو حضرت ابن عباس نے اصاب معاویہ تو کا لفظ استعمال فرمایا، یہ بطور تقیہ کے تھا۔ تقیہ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا نظریہ تو دل میں رکھا، ان کے نظریے کی تصویر کی تاکہ معترض کا اعتراض ختم ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنا نظریہ اس کے موافق ہوا، صرف اس کے نظریے کی تائید کی، تنقید کرنے والے کی تنقید کو روکنے کے لیے۔
اور اس کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے وہ تنقید بلا وجہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے فرما دیا کہ اصاب فی شیء آخر، یا یہ مطلب ہے کہ میں تو ٹھیک سمجھتا ہوں 3 رکعتیں، اور وہ ایک سمجھتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں اپنی نظریے میں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے اور کام ٹھیک کیے، بہت سارے کام اور ٹھیک کیے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ والا کام ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ کے بہت سارے کام ٹھیک ہیں، انه اصاب معاویہ، تو ذہن میں اور بات رکھی، ظاہر آدمی یہ سمجھا کہ وہ ایک رکعت کی تصویب کر رہے ہیں۔ اصاب فی شیء آخر، دوسری چیز میں وہ درستگی کی طرف پہنچے ہیں، لأنه كان في زمنه ولا يجوز عليه عندنا أن يكون ما خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد علمه عندنا صوابا، لأنه كان في زمنه، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے زمانے میں تھے، لا يجوز عليه عندنا أن يكون ما خالف فعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الذي قد علمه عنده صوابا، اور آگے یہ بات جائز نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے جو کچھ نقل کیا ہے اس کی مخالف کو وہ درست کہے۔ حضور علیہ السلام سے تو خود انہوں نے 3 رکعتیں وتر محفوظ کی ہے اور امت کے سامنے پیش کی ہے، تو ایک رکعت تو اس کے بالکل خلاف ہے، وہ کیسے اس کو ثواب اور درست کہہ سکتے ہیں؟ تو ثواباً جو فرمایا وہ وتر کے معاملے میں نہیں فرمایا، وہ دوسری چیزوں کے متعلق فرمایا، اس کی زندگی کے دوسرے اعمال کے متعلق فرمایا۔ تو دوسری چیزوں کو ثواباً کہنا اور سننے والا اس کو وتر کے لیے درست سمجھتا ہے، تو اس پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ بات کچھ ادھوری رہ گئی لیکن وقت پورا ہے، تو اگلے استاد محترم منتظر ہوں گے انشاءاللہ کل۔